اللہ نے محترم سامعین گرامی عزاداران سلطان کربلا ماتمواران سید الشہداء سوگواران حضرت ابوالفضل العباس اور دعائے شہزادیہ کونین کرم ہے چاردہ معصومین علیہ السلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی دو عالم بنت رسول جگر گوشے رسول طاہرہ عذرا مرثیہ انسیہ عاتقہ حورہ بطول جگر گوشے رسول یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیوی کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں اس کاتب تقدیر نے اس آسے دل میں علی کی ولایت کو روا توا کر دیا اور ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرش عزا پر بٹھا کر با حیثیت بنا دیا اور ہمیں توفیق دی ایام عزائے فاطمیہ میں ذکر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سننے کی۔ اب وقت بہت کم ہے اور چونکہ دیر بھی ہو چکی ہے اور اس کے بعد نظر بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام بھی کیا گیا ہے، اس لیے میں وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ بس آپ زحمت فرمائیں کہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ ایک مل جل کے صلوات بھیجے محمد والے۔ یاد رکھیے گا یہ عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ ان کی اہمیت الگ ہے، ان کی فضیلت الگ ہے، ان کی عظمت الگ ہے، ان کی رفعت الگ ہے۔ تو میرے ساتھ آپ بولتے آئیے گا بغیر کسی تمہید کے میں آغاز کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کائنات میں جب تک کی زندگی ملے کبھی فاطمہ کے دشمنوں سے رواداری نہ کرنا، جب تک کی تمہیں زندگی ملے حسین کی عزاداری نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں تمہیں نہ کبھی ڈرنے دیں گی نہ کبھی مرنے دیں گی، اس لیے کہ جب تک ہمارے پاس حسین کی عزاداری ہے تب تک ہم ہر چیز سے محفوظ ہیں۔ مجھے کوئی ایک چیز ایسی لا کے دکھائیے جس قوم کے رہبر نے اپنی پوری قوم کو برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری لی ہو۔ مجوسی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں، کتنے فرقے پائے جاتے ہیں، 73 فرقے، مگر کوئی ایک ایسا رہبر لا کے دکھائیے جس نے اپنی قوم والوں کو کہا ہو گھبرانا نہیں، میں وہاں بھی آؤں گا جہاں کوئی نہیں آتا، صرف یہ عزاداروں کو حق حاصل ہے۔ میرے مولا نے کہا ہے اے میرے حسین کے ماتمداروں گھبرانا نہیں، ہم وہاں بھی آتے ہیں جہاں کوئی اور نہیں آتا ہے، گھبرانا نہیں۔ جس قبر میں ہلکی سی ہوا بھی نہیں آتی ہے اس قبر میں بھی علی نے کہا ہے ہم آئیں گے، گھبرانا نہیں۔ جب فرشتے پوچھیں گے تو ان سے کہہ دینا میرا کعبہ قبلہ ہے، میری کتاب قرآن ہے، میرا رہبر علی ہے، میرا امام علی ہے۔ عزیزان محترم آپ دیکھیں اور فرمائیں اور سوچیں، دنیا میں جگہ جگہ ملاحظہ کرتے چلے جائیں، دیکھتے چلے جائیں، آج یہاں ایام فاطمیہ، آج وہاں ایام فاطمیہ، آج وہاں ایام فاطمیہ۔ کل تو ایسا نہیں تھا مگر جب ہم نے دیکھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا امام حسین کی بھی عزاداری ہوتی ہے اور آج ایام فاطمیہ بھی منایا جا رہا ہے، مگر فرق کیا ہے محرم کی مجلسوں میں اور ایام فاطمیہ کی مجلسوں میں؟ جو یہ انتظار کر کے بیٹھا کر ایسا جملہ آئے گا تو سنو، محمود پور کے مومنین کرام اور ایام فاطمیہ میں شرکت کرنے والوں، امام حسین کی مجلس میں اور ایام فاطمیہ میں ہونے والی مجلسوں میں فرق یہ ہے امام حسین کی مجلس میں سب آ سکتے ہیں، ایام فاطمیہ میں صرف فاطمی آتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھتے جائیں امام حسین کے لیے کیا گوش مجھے آبادی نے
در حسین کو ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ مگر فاطمہ کی مجلس میں وہی آئے گا جو ان کے دشمنوں پر لعنت کرے۔ مولا فرماتے ہیں، امام معصوم کا فرمان ہے، اگر کسی انسان کے پاس، کسی بندے کے پاس نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، قرآن ہو، تولہ ہو، اور ہمارے اصول دین ہو، فروع دین ہو، یعنی توحید بھی ہو، رسالت بھی ہو، نبوت بھی ہو، امامت بھی ہو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام فروعات بھی ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، جہاد ہو، قرآن ہو، قرآن کی آیتیں ہو، انبیاء ہو، اوصیاء ہو، اولیاء ہو، ملائکہ ہو، فرشتے ہو، صحابی ہو، اور ہمارے یہاں تابعی ہو، تبع تابعین ہو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، تشہد بھی ہو، سلام بھی ہو، ترتیب بھی ہو، موالات بھی ہو، اللہ کو اللہ بھی مانتا ہو، رسول کو رسول بھی مانتا ہو، آدم کی نبوت کو بھی اقرار ہو، نوح کی تقویٰ کو بھی مانتا ہو، ابراہیم کی خلت کو بھی مانتا ہو، موسیٰ کی حیبت کو بھی مانتا ہو، عیسیٰ کے زہد کو بھی مانتا ہو، خوبصورت لوگ بیٹھے ہیں، خوبصورت جملہ سن لیں، یوسف کے حسن کو بھی مانتا ہو، یونس کو شکم ماہی سے نجات دلائی گئی اس کو بھی مانتا ہو۔ سب کچھ ماننے کے بعد بھی اگر رائی کے برابر دانے کے برابر بھی فاطمہ کے دشمن کا تھوڑا سا بھی رواداری ہوئی، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ پروردگار اس کے بعد تو سب کچھ ہے، عجب نہیں قدرت کی آواز آ جائے۔ ٹھیک ہے، اس نے قرآن پڑھا ہے، نبی کو مانتا ہے، ہمیں مانتا ہے، رسول کی رسالت مانتا ہے، مگر یہ ساری کی ساری چیزیں فاطمہ کے اوپر موقوف ہیں۔ اور جو ہے فاطمہ نے کہا پروردگار کا مطلب کہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک فاطمہ کے دشمن پر لعنت نہ کرے۔ جیسے رسول کی رسالت کس پہ موقوف ہے؟ علی کی ولایت پر، اور علی کی ولایت کس پہ موقوف ہے؟ فاطمہ کے دشمنوں پر۔ اور ہمارے یہاں اسی لیے ہم نے اور آپ نے فروع دین میں جہاں اول نماز رکھی وہیں تصویر تولہ اور تبرہ رکھا ہے۔ امام معصوم نے فرمایا، خدا کی قسم، کیا فرمایا کہ چھٹے امام اپنی ہر نماز کے بعد اپنی جدہ کے قاتلوں پر لعنت کیا۔ کم اہمیت نہیں ہے، کم فضیلت نہیں ہے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں، اے لوگوں، ہم دنیا کی مخلوق پر حجت ہیں۔ توجہ ذرا محترم، ہم دنیا کی تمام مخلوقات پر حجت ہیں، مگر ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام معصوم فرما رہے ہیں، ہم کائنات کی ہر مخلوق پر حجت ہیں، لیکن ہماری جدہ فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ فاطمہ کے پاس عہدہ رسالت نہیں ہے، فاطمہ کے پاس عہدہ امامت نہیں ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ فاطمہ کے پاس رسالت کیوں نہیں، فاطمہ کے پاس امامت کیوں نہیں۔ ارے جو بغیر رسالت اور امامت کے نبوت کو بھی آگے بڑھائے، امامت کو بھی آگے بڑھائے وہ فاطمہ ہے۔ اچھا کچھ لوگ خاموش بیٹھے، ان کی کیا مجبوری ہے یہ مجھے نہیں معلوم ہے۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ جو ہے محترم سامعین، اپنے مراحل کو طے کرنا ہے، بس آپ توجہ رکھیے گا۔ فاطمہ کے پاس ظاہراً درجہ نبوت نہیں ہے، منصب رسالت نہیں ہے، منصب امامت نہیں ہے، مگر فاطمہ کی فضیلت، فاطمہ کی عظمت، فاطمہ کی رفعت، فاطمہ کا درجہ، فاطمہ کی عزت سنو گے۔ آؤ مباہلے کے میدان میں جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا
اے میرے نبی ان سے کہہ دو اگر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے مباہلہ کریں تو ان سے کہو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، یہ اپنے بیٹوں کو لائے، تم اپنے بچوں کو لے جاؤ، یہ اپنے، اور ان سے آ کے کہو کہ یہ مباہلہ کرنے مجھے مومنین محمود سارا دن سال سے بتانا جب یہ سادہ صداقت کی انجمن مباہلے میں لوگوں سے مباہلہ کرنے چلے تو ترتیب کیا تھی؟ کہ آگے آگے رسالت کے پیچھے فاطمہ کی صورت میں عصمت، فاطمہ کے پیچھے امامت، نبوت نہیں ہے، امامت نہیں ہے، مگر لاکھوں سلام ہو فاطمہ پر، اگر فاطمہ ایک قدم آگے بڑھ جائے تو رسالت لے لے، ایک قدم پیچھے ہٹ جائے تو امامت لے لے۔ سلام بھیجیے محمد والے محمد۔ ایک قدم اگر بھی آگے بڑھنا ہے تو رسالت لے لے، پیچھے ہٹنا ہے تو امامت لے لے۔ اس کا مطلب یہ ہے نہ رسالت فاطمہ کے بغیر مکمل، نہ امامت فاطمہ کے بغیر مکمل۔ اسی لیے پوری کائنات میں جب کوئی علی والا مشکل آتی ہے تو علی کو پکارتا ہے، اور جب علی پہ مشکل آتی ہے فاطمہ کو پکارتا ہے۔ اسی لیے تھوڑے مولا نے کہا ہے میں نے فاطمہ کو بہترین مددگار پایا۔ سلام علیہ اور تمہارے خدا کی قسم وقت نہیں ہے، بس ایک دو باتیں اور اس کے بعد آگے بڑھا اور مسائل اور ابھی اس کے بعد بیوی کے نام کا دسترخوان بھی بچھایا جائے گا۔ اور دنیا والوں آ کے دیکھو آج ہم بیوی کے نام کا دسترخوان بچھا کے بتا رہے ہیں یہ قوم لوٹنے والی نہیں لٹانے والی ہے، یہ قوم لوٹنے والی نہیں لٹانے والی ہے، یہ قوم کھانے والی نہیں کھلانے والی ہے۔ اس لیے کہ یہ سبق ہم نے کربلا سے لیا۔ آؤ کل تک ہم محرم میں کبھی جناب علی اصغر کے نام پر سبھی، کبھی جناب علی اکبر کے نام پر سبھی، کبھی امام حسین کے نام پر سبھی، آؤ آج ایام فاطمیہ میں کم سے کم فاطمہ کے نام پر کچھ کھانے ہی آ جاؤ۔ اس لیے کہ یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے فاطمہ کے نام پر کوئی کھا لے، توجہ رکھیے گا جان محترم، کم فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہاں سے کوئی مہا گیا ہو، مگر جا کر روایت ہے احادیث قرآن پڑھ لینا، مہا والے فاطمہ کے دروازے پر کبھی یتیم بن کر، کبھی مسکین بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ کون سا دروازہ تھا؟ یہی تو فاطمہ کا دروازہ تھا، فاطمہ کی چوکٹ تھی، جس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں جنت میں جائے، آئے ہائے خدا کا قسم، جس کے ہاتھ کی، بتاؤں آپ کو بی بی کی عظمت کبھی نہیں سناؤں گا۔ آپ نے سلمان یہاں سنا گئے ہیں، ابو ذر گئے ہیں، مگر گھر والے کبھی یتیم، کبھی مسکین، کبھی اسیر بن کر، جس کی چوکھٹ پر اپنی جبین بے نیاز کو خم کر کے اپنے لیے معراج سمجھتے ہو وہ فاطمہ کا دروازہ۔ اور نہ یقین آئے تو قرآن سے پوچھ لو، قرآن نے بھی یہی کہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی۔ کیا کہا؟ خدائی قسم میں آپ کو بتا دا کہ یہ ستارے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آسمان پر نہ جانے کتنے ستارے اور کتنے ٹوٹتے ہیں، نہ جانے کون سا ستارہ کب کہاں پر گر گیا، مگر کسی ایک کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ مجھے جھوٹی تو جھوٹی روایت لا کے دکھاؤ، آیت دکھاؤ کہ کسی ایک ستارے کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہو۔ بہت توجہ عزیزان محترم،
اللہ نے کسی ایک ستارے کا تذکرہ کیا ہو مگر کہا والنجم اذا ہوا ما صلی صاحبکم وما غوا، اس ستارے کی قسم جو فاطمہ کی چوکھٹ پر چھپا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی آیت ہے۔ کس ستارے مگر کسی ایک ستارے کی قسم نہیں کھائی۔ قسم کھائی کس کی؟ اذا ہوا، جب وہ ستارہ کسی چوکھٹ پر جھکا، خم ہوا، انتہائی پست ہوا۔ دنیا والوں یہ پیغام تو ستارے سے لے لو، اگر غرور کی اینک لگا کے بلندی پر اڑے رہے، قیامت آ جائے گی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ خلوص کے ساتھ اپنے کو فاطمہ کے دروازے پر جھکا دو، قیامت تک لائے کے قسم بھی بن جاؤ گے، قیامت تک لائے کے تعظیم بھی بن جاؤ گے۔ اور ستارے نے جھک کے بتایا، اور یہ بھی صرف فاطمہ کے دروازے کا کمال ہے، فاطمہ کی چوکھٹ کا کمال ہے۔ دنیا ہر جگہ جھکنے کو عیب کہتی ہے، کہتی ہے یا نہیں کہتی ہے؟ آپ کہیں بھی جھک جائیے، اب ایک اس میں کیا کرتے ہیں، فلاں کے قدموں میں گر گیا، فلاں کے سامنے جھک گیا، فلاں کے آگے جھک گیا، مگر کمال ہے فاطمہ کی چوکھٹ کا، ہر جگہ جھکنا عیب ہے، مگر فاطمہ کے دروازے پر جھکنا عیب نہیں، عبادت ہے، عبادت۔ یہ بھی ہے خدا کی قسم کہ جس کی عظمت رسول بتا رہا، جس کی عظمت کائنات کا پیغمبر بتا رہا، نبی بتا رہے ہیں، وفات اللہ کا احترام کر رہا، اور خدا کی قسم نہ فاطمہ کی عظمت کا جواب، نہ فاطمہ کی فضیلت کا جواب، نہ فاطمہ کے اخلاق کا جواب، نہ فاطمہ کے کردار کا جواب، نہ فاطمہ کی صداقت کا جواب، نہ فاطمہ کے حسن کا جواب، نہ فاطمہ کے پردے کا جواب۔ مجھے لا کے تو دکھاؤ دنیا میں کوئی دوسری فاطمہ جیسی خاتون۔ اے نبی کی 4 بیٹیاں لکھنے والوں، ان 4 میں سے کوئی ایک ہی لا کے دکھا دو جو فاطمہ کی برابری کر دے۔ لکھ تو دیتے ہو، ہم سے سوال نہ کیا کرو کہ اللہ کے نبی کو کتنی بیٹیاں تھیں۔ یہ جا کے اگر بحث کرنی ہے تو یا تو اللہ سے کرو یا نبی اللہ سے کرو۔ اللہ سے پوچھو اگر فاطمہ کے علاوہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو کسی ایک کو مباہلے میں لے آتے۔ اس بار ہم سے کیوں کرتے ہو؟ اللہ سے کرو اگر دم ہے تو، یا رسول اللہ سے کرو۔ اے اللہ کے نبی، جب فاطمہ کے علاوہ آپ کی اور بھی بیٹیاں تھیں تو فاطمہ ہی کو چادر میں کیوں لائے؟ میں اپنے وقت کے اندر بات تمام کر رہا ہوں، بس آخری بات ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بات ہوگی۔ اللہ سے کہو مباہلے میں فاطمہ ہی کو کیوں لائے؟ چلو اللہ تک تو تمہاری رسائی ہو نہیں سکتی، رسول اللہ تک تو رسائی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ تک تو رسائی ہے۔ تم ہی کہتے ہو کملی والا پیغمبر، تم ہی کہتے ہو ہمارا نبی، تم ہی کہتے ہو ہمارا تو نبی تو 40 سال کے بعد بنے۔ ہمارا نہیں، ہمارا ایسے نبی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا نبی تو وہ ہے جس کے دست قدرت پر علی قرآن سنائے، وہ ہمارا نبی نہیں ہے۔ چلو نبی سے ہی پوچھ لو کہ جب چادر تطہیر میں فرشتوں نے سوال کیا یا رب فمن تحت الکسا، فرشتے پوچھ رہے ہیں اللہ سے، اب ہم سے نہ کہنا کہ فاطمہ کو اتنی عزتیں کیوں دیتے ہو، اتنی عظمت کیوں بتاتے ہو، اتنی فضیلت کیوں بتاتے ہو، یا فرشتوں سے کہو
انہوں نے سوال کیوں کیا ایسا؟ یا اللہ سے کہو جواب اللہ نے فرشتوں کے سوال پر کیا کیوں ایسا؟ یا رب من تحت الکسا، چادر میں کون ہے پروردگار؟ کیا آواز آئی؟ ہم فاطمہ تو آئے ہائے تمہارے سننے پر قربان ہو جاؤں. فاطمہ تو بابوہا بابالوہا بابلوہا. آپ عظمت سیدہ پہچانے خدا کی قسم. اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو فاطمہ ہیں، بابوہا ان کے بابا ہیں، بابالوہا ان کے شوہر ہیں، بابلوہا ان کے بیٹے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اب جا کے تبری پڑھو. جناب ام سلمہ آئی، آنے کے بعد چادر کے باہر کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے مجھے بھی اجازت ہے کہ میں چادر میں آ جاؤں. نبی نے کہا ام سلمہ انت علی الخیر. ام سلمہ تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. تو دنیا والوں جب ام سلمہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ چادر میں آئے تو میدان میں آنے والی کو صلوات بھیجے محمد. میں نہیں کہہ رہا ہوں تبری جا کے پڑھی ہے، بس 3 منٹ ہو اس کے بعد رکھتے ہیں. چل بس اتنا ہی نہیں، اور بھی روایت ہے فرشتوں نے کہا پروردگار ہمیں چھٹا بننے دے. کیا آواز آئی؟ نہیں، پنجے تن یہ ہے جو چادر کے نیچے ہیں اور کوئی نہیں ہے. کون ہے؟ اچھا پروردگار یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہہ دیتا محمد بنت محمد یا بنت محمد یا اخی محمد. ایسا پتہ نہیں پر نہیں کہا. اللہ کو پتا تھا انہوں نے ابھی تو 4 ہی بنائی ہیں. اگر میں محمد کے ذریعے سے اہل بیت کا تعارف کراتا تو جتنی بیویاں تھیں انہیں بھی لے آتے. اور فرمائیں ذرا، سب باتیں پرانی ہیں، وہی حدیث وہی روایت وہی مجلس وہی مجمع، مگر سورج تو روز نکلتا ہے پرانا ہے. جب نکلتا ہے دن تو نیا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے فاطمہ ہیں، ان کے دادا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں. پروردگار نے دنیا کے سامنے پیغام دیا محمد کی رشتہ داری کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں. محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت. اور یہ لیوانے کہ جامعہ رضائے فاطمیہ کا انعقاد کرنے والے کسی ظالم سے نہ کل مٹے تھے، نہ آج مٹے ہیں اور نہ قیامت تک مٹ سکتے. بس ایک جملہ سنتے جائیں اور یہیں سے ربط مسائل. چھٹے مان سے کسی نے سوال کیا مولا یہ بتائیے کہ اگر کوئی بیمار بھی ہو تو صلوات کے بہت فائدے ہیں. اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بیماروں کو شفا مل جاتی ہے. چھٹے معصوم مولا کے پاس ایک بندہ آنے کے بعد کہتا ہے مولا آپ کے جد نے اتنی جنگیں لڑی مگر کبھی نہ تلوار کا زخم، نہ نیزے کا زخم، نہ پھالوں کا زخم. وجہ کیا تھی؟ ذہنوں میں رہے ہمیں مٹانے والے مٹ گئے مگر ہم آج بھی زندہ ہیں اور آج نہیں قیامت تک زندہ رہیں گے. اس لیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں، ہم حسین کے ماتمدار ہیں. اگر زمین پر گنجائشیں نہیں ہوں گی خدا فلک کا بھی فرش رضا بچھا دے گا. ہم مٹ نہیں سکتے
ہم کبھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ علی نے کچھ نہ مانگنے والے علی نے عباس مانگا تھا اور فاطمہ نے عزادار مانگا تھا۔ چھٹے نام سے کہا مولا اتنی جنگ لڑنے کے بعد آپ کے جد کو کبھی کوئی زخم نہیں آیا؟ مولا نے کہا کیونکہ میرے جد نے میری جدہ فاطمہ کا سلا ہوا کرتا پہنا تھا تو اس لیے کوئی زخم نہ آیا۔ اب سوچو اگر فاطمہ علی کو اپنے ہاتھ سے سلا ہوا کرتا دے دے، علی پہ زخم نہ آئے، اگر فاطمہ عزادار کو دعا دے دے، کس کی ہمت ہے؟ کس کی ہمت ہے؟ کس کی ہمت ہے؟ کس کی ہمت ہے؟ عزادار کو کوئی ختم کر دے۔ بس عزیزو، فاطمہ کا پیغام، فاطمہ کے نام کی مجلس کرنے والوں، زندہ باد آئندہ باد۔ جب قیامت والے دن فہرست بنائی جائے گی تو تمہارا نام فاطمہ کے محبین میں لکھا جائے گا۔ اور جب عزیزوں کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال لے کر کھڑے رہے ہوں گے، آواز قدرت آئے گی وقفوہم، انہیں روکا جائے، ان سے ابھی سوال ہونا ہے۔ بس عزادارو، اب آپ کے آنکھ سے آنسو آ پڑے۔ بی بی فاطمہ کہیں گی او میرے لال مہدی، رونے میں کمی نہ کرنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مگر ہاں یہ فاطمہ کے نام کا آنسو ہیں جو ہماری شفاعت کرائیں گے۔ خدا کی قسم رونا ایسے اندھائی مجلس ہے کہ بی بی فاطمہ کو تم سے شکایت نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ عزادارو، مسلمانوں نے بہت تکلیف دی ہے بی بی فاطمہ کو۔ آپ نے مسائل سنے ہیں مجھ سے بہتر پڑھنے والے، پڑھ کے چلے گئے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا طالب علم اللہ سے اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، ان کے بابا سے اجازت لے کے ان کی بیٹی کا پہلا چٹ تمہارے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اے بی بی زہرا، آپ دیکھ رہی ہوں گی، بس اتنا یاد رکھنا، محرم میں بھی تم نے حسین کا ماتم کیا اور ایام فاطمیہ میں بھی فاطمہ کا ماتم کیا، بس فرق اتنا ہے بتاؤ محرم میں اور ایام فاطمیہ میں۔ محرم میں بچوں کا پھوسا ماں کو دیا، ایام فاطمیہ میں ماں کا پھوسا۔ عزادارو، تمہاری آوازیں جنت البقیع جانی چاہیے۔ خدا کی قسم بڑی مظلومہ ہے رسول کی بیٹی، بہت مصیبتیں آئی ہیں رسول کی بیٹی کے اوپر۔ اجازت ہے میں پڑھوں فکر مسائل کا؟ میری طرف دیکھ رہے لوگ، میں سناتا ہوں مصیبت۔ عزادارو، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مصیبتیں تم ہم سے پوچھتے اور روتے کیوں ہو؟ ہم روئیں نہ تو اور کیا کریں؟ رسول کی شہادت کے بعد ابھی رسول کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا، مسلمان بدماش بن کر رسول کی بیٹی کو اس طریقے سے پوسا دینے کے لیے آئے کہ آگ اور لکڑیاں لے کر فاطمہ کے دروازے پر۔ عزادارو، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کر دروازے کو یوں دھکا دیتی تھی۔ ملونوں نے جب دروازہ نہ گرا، ایک ملون نے دروازے کو ایسی لات ماری۔ سنو مسائل، اللہ اکبر، اجرکم من السحاب۔ اب اشارہ کرتے ہوئے آپ آگے بڑھو، وہ پہ جانا کھڑا کر لو تو لے جاؤ گے۔ اگر ظلم یہی تک ہوتا نہ پڑتا، بتاؤ عزادارو، خدا کی قسم مر جاؤ گے۔ میں نے ایک ذاکر سے یہ جملہ سنا، دوسرے نمبر والے نے فقیر شام کو خط لکھا، کہتا ہے گھبرا نہیں، ہم نے فاطمہ کو مل کے بہت مارا۔
خدا کی قسم اللہ وہ منظر کسی کو نہ دکھائے. کبھی اپنی زوجہ پہ اپنے بچوں کے سامنے ظلم نہ کرنا. پڑھو عزاداروں مسائل، کبھی بچوں کے سامنے ان کی ماں پر ظلم نہ کرنا. عزاداروں تمہیں بتاؤں، جب کسی نے امام حسن سے کہا مولا آپ مسجد جانے کے لیے یہ راستہ کیوں طے کرتے ہیں، وہ راستہ طے کیوں نہیں کرتے؟ حسن مولا کی آنکھ سے آنسو نکلے، یہ مت پوچھ مولا کیوں، کہیں اس گلی میں وہ رہتا ہے جس نے میری ماں کے منہ پر. سنو گے مسائل، بطول رو پڑی قصہ کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے. کیا سن رہے ہو عزادارو؟ چھوڑ دیا مسائل، شہادت کے فکر سن لو. علی کو باہر نکالو تو تمام بحث ختم ہو چکی، نہیں برداشت کر سکتا. علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور ملون مدینے کی گلیوں میں علی کو لے کے چلے. سنو گے فکرہ؟ سنو گے؟ بہار الانوار میں جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا اور ملون علی کو گھسیٹتے ہوئے لے کے چلنے لگے، یاد رہے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی. احساس کرو اپنے کو جنت البقیع میں لے کے جاؤ تب آنسو نکلے گا. عزادارو بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. محسن، میں چھوڑ کے مسائل پر اشارہ کر رہا ہوں، محسن شہید ہو چکے. ہاتھ پر قنفذ ملعون نے جو تازیہ میں مارا تھا، اتنے دکھ اور درد سیدہ پر. اب سنو علی کے گلے میں رسی کا پھندا لے کے چل رہے ہیں ملعون. اب جملہ سنو کہ چھٹے امام کہتے ہیں ہماری جدہ یہ سارے دکھ بھول گئی. ایک ساتھی کہتے ہیں گھٹنیوں کے بل بی بی فاطمہ چلنے لگی، علی کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا، ایک ملعون آگے بڑھا، ایسا وار کیا. پوچھتے ہم روتے کیوں؟ روئے میں تو اور کیا کریں عزادارو. بس عزادارو ایک جملہ جب چھوڑا نہیں ہے انہوں نے، آپ اس میں اشارہ کر رہا ہوں سر. ابھی آ رہا ہوں انشاءاللہ، 2 منٹ زیادہ ہو جائے مجھے معاف کر دینا، مگر بی بی کا چپ سن لینا. آفیہ نے مارا، علی کا پٹکا چھوڑا. اب سنو گے جملہ؟ بی بی کہتی ہے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر لوں گی. عزادارو محمد کی بیٹی نے جیسے ہی یہ بددعا کے لیے لفظ زبان بنائے، علی نے کہا سلمان فاطمہ سے کہہ دو بددعا نہ کرنا ورنہ مدینہ ختم ہو جائے. اب سنو فکر بہار میں کیا جملے، جیسے سیدہ کی زبان پر یہ جملے آئے، سلمان کہتا ہے ہم نے دیکھا مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی. عزادارو آج بی بی فاطمہ سے علی کے گلے میں رسی کا پھندا نہ دیکھا گیا، مگر اے بی بی زہرا عزادارو بی بی کربلا میں آ کے دیکھنا، ایک رسا 12 گلے کربلا سے کوفہ. چھوڑ دیا آخر فکر چھوڑ دیا. ایک وقت وہ بھی آیا، بی بی نے وصیتیں کرنا شروع کی. علی 19 یا 21 کے بعد 17 وصیتیں بی بی زہرا نے اپنے
बिल्लैल, अली मेरी शहादत के बाद मुझे रात की तारीकी में हुस्न देना। तो हाथ जोड़ रहा हूँ सैयदों से, सैयदों की माँ के मसाइब पढ़ने जा रहा हूँ, माफ कर देना मुझे। अली मुझे रात की तारीकी में हुस्न देना, रात की तारीकी में कफन देना। अली रात की तारीकी में मुझे दफन करना। ए अली फला 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 तो मेरे जनाजे में आने न देना। अली मेरी नमाज का ऐलान न करना। और देखो अली मेरे बच्चे बहुत कम से मेरे बाद मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। अज़ादारों नहीं पढ़ता वसीयत से मैंने छोड़ दिए मसाइब। एक एक अज़ादारों ज़ैनब अपनी माँ से मिल चुकी, 4 साल रसूल नहीं बता सकता कैसे मिली। हसन अपनी माँ से रुखसत हो गए। अज़ादारों जब सब मिल चुके, कायनात का बादशाह हुसैन एक पिलर से लग के खड़ा रहा। अम्मा जब तक न बुलाओगी हुसैन न आएगा। बंदे कफन टूटे, आजा मेरे लाल। बस तमाम हो गई। जनाजा उठा, जन्नतुल बकी में आया। उलमा ज़ाकिरीन कहते हैं कि मेरे मौला ने 7 चादरों का कफन दिया बीबी को और 40 कपड़े बनाई। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। तुम्हारा हक बनता है ना मुझसे पूछो, अली ने 40 कब्रें फातिमा की क्यों बनाई? अज़ादार उलमा फरमाते हैं अली ने फातिमा को कफनाया नहीं है, छुपाया है। अज़ादारों कायनात का सबसे बहादुर तुम्हारा मौला इतना गरीब हो गया। अज़ादारों सिरहाने बैठ के फरियाद करते या रसूल अल्लाह माफ कर देना। जैसी अमानत लौटाई थी वैसे वापस न कर पाया। फातिमा का हाथ, फातिमा की पसलियां, या रसूल अल्लाह माफ। अली ने जैसे ये बहन की कब्र से बाहर नमदार हुए, अली मेरी अमानत को मुझे दे दो। अब अली की वो वसीयत याद करो। बीबी की अली से कहा था, अली जब मुझे दफन कर देना तो मेरे लिए सूरह यासीन पढ़ा करना। बस अज़ादारों मजलिस तमाम कर रहा हूँ, घरों तक रोते हुए जाओगे। अली मेरे दफन करने के बाद मेरी कब्र पर सूरह यासीन की तिलावत करना। अज़ादारों जैसे ही एक मर्तबा मेरे मौला का मामूल ये था, फातिमा की कब्र पर आते थे, सूरह यासीन की तिलावत मैंने छोड़ दी ये भी मसाइब। और सबसे बड़ी मुसीबत सुन लो अज़ादारों, जानते हो जब फातिमा को दफन कर दिया है ना अली ने, घर में आए हसन हुसैन बोल रहे हैं फातिमा की वसीयत थी, मेरे लाल मेरे अली मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब का ख्याल रखना। अब मैं नहीं बता सकता कि किस तरीके से तुम्हारे मौला ने हसन हुसैन के ज़बान पे जब पानी आया होगा, जब ज़ैनब को माँ याद आई होगी। मगर आज़ादारों एक किताब है मिनल फातिमा इलल फातिमा, उसमें लिखा हुआ है कायनात में सबसे ज्यादा गम दो बेटियों पाए, एक रसूल की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। अब सुनने जाने घरों के लोटे उठाओ आखिरी फिक्रा। अब बताओ, एक रसूल की बेटी फातिमा, एक हुसैन की बेटी फातिमा। रसूल की बेटी के भी पसलियां तोड़ी गई, हुसैन की बेटी की भी पसलियां तोड़ी गई। अज़ादारों रसूल की बेटी पर की जनता दरवाजा और फातिमा की पोती सकीना के कागज में बच्ची करबला से कूफा से शाम तक कहती रह गई, ओ भैया सज्जाद मुझे
خاتم حسین